قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں افسران سے خطاب۔ کہا مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ مستقبل کی جنگوں سے متعلق تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا۔ جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ کالج کے ہائی ٹیک ٹریننگ سیکشنز کا معائنہ کیا۔ بیجنگ پولیس کی گاڑیوں سے ملزمان کی گرفتاری کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور عالیہ تربیت کو سراہا۔ کہا وہیکلز اسکواڈ کی صلاحیتیں اور تربیت دیکھ کر متاثر ہوا ہوں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام اے ایس پیز ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ آئیں گے۔ پاکستانی پولیس افسران کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء بھی ساتھ ہیں۔ شہباز شریف کوئٹہ میں اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم قبائلی عوائدین اور اہم شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ اپوزیشن کا اپوزیشن کرنا عدم استحکام نہیں ہوتا، اور قومی معاملات جو ہیں وہ صرف ایک جماعت کے یا کسی ایک فرد کے مفادات پر نہیں انحصار ہو سکتا۔ سیاسی قیدی تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی قیدی نہیں۔ قومی معاملات کا فیصلہ کسی ایک جماعت اور فرد کے مفادات پر نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کی باخبر سویرہ میں گفتگو۔ کہا اپوزیشن قومی تب ہوگی جب وہ قومی معاملات پر بات کرے گی۔ توقع ہے اگلے سیشن میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہوگا۔ ہم یہاں اسی علاقے کو فتح کرنے نکلے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دینے نکلے ہیں، نہ کسی کو پتھر مارنے نکلے ہیں۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں۔ 8 فروری کو تمام پاکستان کے جمہوری ہر طبقے کے لوگوں سے اپیل کی ہے اس دن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ہم آئین بچانے اور ظلم کے خلاف نکلے ہیں، کسی کو فتح کرنے یا پتھر مارنے نہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا جو پاکستانی آئین کی حکمرانی اور امن چاہتا ہے وہ ہمارا ساتھ دے۔ 8 فروری کی کال دی ہے، تحریک شروع کر دی۔ لاہور جا رہے ہیں، کئی ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یکم جنوری سے بجلی کے اوسط بنیادی نرخ میں ₹1.79 فی یونٹ اضافہ۔ نیپرا نے ڈسکوز کی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا۔ اطلاعات وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق یکم جنوری سے بجلی کا اوسط ٹیرف ₹33.38 فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت فی یونٹ بجلی کے بنیادی نرخ ₹31.59 ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ کو ہوش آ گیا۔ اہل خانہ سے بات چیت کی۔ پولیس نے لڑکی سے تعلق کے الزام میں نارنگ منڈی سے احمد بلال نامی لڑکا گرفتار کر لیا۔ فاطمہ احمد سے شادی کرنا چاہتی ہے، گھر والے تیار نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کل عدم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے گریز کر رہی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے ٹی ٹی پی صفوں میں محب وطن پاکستانی بھی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ کہا ٹی ٹی پی کے فتنہ ہمارے شہید جوانوں کی میتوں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کارگل کی لڑائی میں ہمارے جوان دشمن لڑتے شہید ہوئے تھے۔ ہمارے شہداء کی میتیں دشمن نے فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کی تھی۔ یہ واضح طور پر ٹی ٹی پی کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اقدار
پارٹی مفاد کو وطن پر ترجیح دے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے سوا 100 اختلافات ہوں، دوست دشمن مشترک ہیں اور مشترک رہیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد، جو بھی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی زمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، پاکستان کے فورسز پہ حملے کرتا ہے، پاکستان کی سویلینز پہ حملے کرتا ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی کے اندر ہو، ٹی ٹی پی کے باہر ہو، وہ سارے دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی سمیت جو بھی پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا افغان طالبان حکومت کی طرف سے دہشت گردی امپورٹ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ کے پی حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے۔ شفیع جان نے ایک دن پہلے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار کیا تھا۔ ایئر وائی نیوز کے پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک کے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے تھے۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی تو شاید پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے لیے اگر جو ہے وہ بڑی انہوں نے مطالبہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر ایاز صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے۔ اپوزیشن والے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں بات چیت شروع ہونے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر انور ثناء اللہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے لوگوں سے میری اور ایاز صادق کی بات ہوئی ہے، حکومت آمادہ ہے، وزیر اعظم کی آفر موجود ہے۔ اپوزیشن والے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی اور، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کسی چیز کا تعین ہو تو پہلا قدم حکومت اٹھائے۔ کوٹ لکھپت کے لوگ حکومتی کسٹڈی میں نہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، صرف میسج سے کام نہیں چلے گا، کوٹ لکھپت والوں سے بات آئے گی تو کام بنے گا۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری، محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں، واجب پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور نواز شریف مذاکرات کریں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہونا سیاست کے لیے استعمال کی جائے۔ مذاکراتی کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو بڑھائے۔ فواد چودھری نے قومی مذاکراتی کمیٹی کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کہا تمام اسیروں خاص طور پر خواتین کو رہا کیا جائے، آئین اور قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے۔ محمد علی درانی بولے حکومت اور جیلوں میں قید سیاستدان آپس میں بیٹھیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا فریقین کو اعتماد دینا ہوگا، بانی رہائی کے بعد تلوار اٹھا کر مخالفین کو نہیں ماریں گے۔ کانفرنس میں پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین اور نون لیگ شریک نہیں ہوئی۔ روس اور چین صرف مضبوط امریکہ سے خوفزدہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے بغیر روس اور چین کو نیٹو کا کوئی خوف نہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو شاید نیٹو ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اپنی پہلی مدت میں امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا، میری مداخلت نہ ہوتی تو روس پورا یوکرین قبضے میں لے چکا ہوتا، میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کی۔ نیٹو رکن ناروے نے نوبیل امن انعام نہ دے کر غلطی کی۔ کون ہوگا 2 نئی ٹیموں کا خریدار؟ مقابلے پر ہیں 10 امیدوار۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل۔ نیلامی کے بعد شہرائے آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے۔ شام 4:15 بجے نیلامی اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کرے گا۔ سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو، میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا۔
साहबजादा फरहान 51 और साइम अयूब 24 रन्स बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 128 रन्स पर ढेर हुई थी। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3, शादाब खान ने कमबैक पर 2 शिकार किए। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का जुम्मे को खेला जाएगा। भारतीय मीडिया झूठ का पर्दाचाक। आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद होने के ढोल का पोल खुल गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सच सामने ले आया। कहा गवर्निंग बॉडी की तरफ से उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। डायरेक्टर आसिफ अकबर कह चुके हैं टीम भारत ना भेजने का फैसला किया। भारत में टीम को महफूज नहीं समझते। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने और सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। गोदी मीडिया ने दावा किया था कि भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे।